یورپی مفکر نے کتاب لکھی تھی دی آنٹ، اس نے 20 سال ریسرچ کر کے چیونٹی پہ کتاب لکھی. بابا جی 20 سال وہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، میدانی علاقوں میں وہ چیونٹی پہ ریسرچ کرتا ہے. کس علاقے میں کون سی چیونٹیاں رہتی ہیں، رنگتیں کیا ہیں. اس نے 20 سال اپنے ضائع کیے. 20 سال کے بعد اس نے اتنی موٹی کتاب لکھی اور صرف چیونٹی تھی. کتاب مارکیٹ میں آئی، لوگوں نے اس کتاب کو دیکھ کے حیرانگی کا اظہار، یار یہ بندہ اتنا بڑا ریسرچ سکالر، یہ 20 سال صرف چیونٹی پہ دیکھتا رہا. نجف کے ایک طالب علم نے اسے امیر المومنین کا ایک خطبہ بھیج دیا. بابا جی سادات بیٹھے، اس نے وہ خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد اس نے سر پہ ہاتھ مار کہا کاش میں علی کا یہ خطبہ پہلے پڑھ لیتا، میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے. میں نے تو اتنا بتایا کہ چونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں، یہ صدیوں پہلے بتا گیا کہ چونٹی کے جسم میں رگیں کتنی ہیں. میں نے 20 سال لگا، میرے 20 سال لگے اور صرف اتنا جان سکا کہ چیونٹیوں کی نسلیں کتنی. صدیوں پہلے مسلمانوں میں کیسی شخصیت بھی تھی جس نے یہ بھی بتا دیا کہ چیونٹی کے جسم میں رگیں کتنی. بادشاہ نے وہاں فرمایا تھا، امیر نے فرمایا تھا کہ چیونٹی جب بھی چلتی ہے یہ قطار میں چلتی ہے. امیر المومنین ریت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کے امام سے سوال کیا تھا کہ ہر چیز میں خدا نے کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے، بتائیے اس چیونٹی میں کیا راز ہے. تو امیر المومنین نے وہیں پہ ایک فی البدی خطبہ جاری کیا. مولا نے فرمایا کہ اللہ نے چیونٹی کو، اور مولا نے فرمایا تھا کہ چیونٹی کی خوراک پورے سال کی گندم کا ایک دانہ. امیر نے فرمایا تھا کہ چیونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو اسے 4 حصوں میں کرتی ہے، 2 حصوں میں کاٹ کے نہیں رکھتے. اللہ نے اسے بھی اتنا شعور دیا ہے کہ دانے کو 2 حصوں میں رکھوں گی تو پھر پودا اگائے گا. امیر فرماتے ہیں کہ یہ 4 حصوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب چیونٹیاں چلتی ہیں تو قطار میں کیوں چلتی ہیں؟ سامنے بیٹھے ہوئے سائل نے کہا مولا کیوں چلتی ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ چیونٹیوں کے ہر خاندان میں ایک فرد ہوتا ہے، ایک چیونٹی ایسی ہوتی ہے جو ان چیونٹیوں کی امام ہوتی ہے. ہر خاندان میں چیونٹیوں کی ہر قبیلے میں ایک امام چیونٹی ہوتی ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ چیونٹیاں اسے خود نہیں بناتی، چیونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی. مولا فرماتے ہیں کہ ان کے قبیلے میں ایک ایسی چیونٹی کا انتظار وہ کرتی ہیں جس کے منہ میں خاص لعاب اللہ پیدا کرتا ہے. جب وہ خاص لعاب والی چیونٹی اس قبیلے میں آئے وہ سمجھ آتی ہے کہ اب یہ امام. پھر وہ جو چیونٹی جس کے منہ میں خاص لعاب ہوتا ہے، امیر فرماتے ہیں کہ وہ دانہ لینے کے لیے کبھی بھی باہر نہیں نکلتی. چیونٹیاں اسے گھر میں رکھتی ہیں، اس کے حصے کا دانہ قبیلے کی باقی چیونٹیاں لے کے آتی. وہ اپنے امام کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی، اسے گھر میں رکھتی. پھر جب مولا فرماتے کہ وہ جگہ کی حدت سردی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے ان چیونٹیوں کے قبیلے کے رہنے کے قابل نہیں رہتے کہ اب وہ زیادہ دیر یہاں پہ نہیں رہ سکتی. اور یہ بھی سائنس بھی اسے تسلیم کر گئی ہے کہ جب زمین پہ کوئی حرکت آتی ہے تو سب سے پہلے یہ زمین کے اندر رہنے والے جو حشرات ہیں یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، نقل مکانی کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ انہیں سب سے پہلے الٹیمیٹم انہیں مل جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ جگہ یہاں رہنے کے قابل نہیں رہتی تو اب اگلی جگہ کے انتخاب کے لیے باقی چیونٹیاں نہیں جاتی، اب وہ امام اٹھتا ہے. اگلی جگہ کے انتخاب کے لیے وہ امام جاتا ہے. دکھ ہوگا مجھے جو بندہ بیٹھا جشن میں اور نہ بولے، ہجرت جب بھی کرے امام کرتا ہے. جب کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں رہ جاتی
قبلہ پھر وہ امام جو ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، وہ جاتا ہے۔ اب وہ جب جانا ہے اس نے، تو اب اس نے اگلی جگہ، اسے اپنے قبیلے کی سٹرینتھ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے قبیلے کی تعداد کتنی ہے اور کس جگہ پہ ہم رہ سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ اگلی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ لعاب جو اس کا خاص لعاب ہے وہ اسے پھینکتا جاتا ہے۔ اگلی جگہ جہاں اسے مناسب لگے وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چونٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی قطار میں چلتی ہیں۔ دکھ لے کے جاؤں گا جو بندہ نہ بولے۔ چونٹیاں بھی جانتی ہیں کہ اپنے امام کے رستے سے ہٹی تو بھٹک جائیں گی۔ چونٹیوں کا صراط مستقیم بھی ان کا امام بناتا تھا۔ امیر المومنین نے پورا خطبہ چونٹی میں دے دیا۔